بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارتداد کے سائے میں کذاب کی کذابہ سے شادی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پورا جزیرہ عرب ہل کر رہ گیا اور ہر طرف ارتداد کی لہر پھیل گئی۔ قبیلہ بنو تمیم میں اس موقع پر آرا بٹ گئیں۔ ایک گروہ مرتد ہو گیا اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کر بیٹھا۔ دوسرا گروہ وہ تھا جس نے صدقات کی رقوم مدینہ منورہ میں ابو بکر صدیق کے پاس بھیج دیں، جبکہ تیسرا گروہ تذبذب کا شکار رہا، نہ ادھر کا ہوا نہ ادھر کا۔ اسی دوران جزیرہ فرات کے علاقے سے ایک عورت نمودار ہوئی جس کا نام سجاح بنت الحارث تغلبیہ تھا۔ وہ عرب عیسائیوں میں سے تھی۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اپنی قوم اور دوسرے ہم خیال لوگوں کے لشکر کے ساتھ نکلی، اس ارادے سے کہ ابو بکر صدیق پر چڑھائی کرے اور ان کی حکومت گرا دے۔ جب وہ بنو تمیم کے میدان میں پہنچی تو اس نے انہیں آواز دی اور اپنی دعوت کی طرف بلایا۔ قبیلے کے اکثر لوگ اس کی باتوں میں آ گئے۔ جن نمایاں افراد نے اس کی بیعت کی ان میں مالک بن نویرہ تمیمی، عطارد بن حاجب اور قبیلے کے کئی سردار اور امراء شامل تھے، اگرچہ کچھ لوگ اس سے الگ بھی رہے۔ سب نے آپس میں یہ طے کیا کہ وہ ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے، مگر مالک بن نویرہ نے سجاح کو یہ بات سمجھائی کہ مدینہ پر حملے کا ارادہ ترک کر دے اور پہلے بنو یربو پر چڑھائی کرے۔ پھر رفتہ رفتہ عام لوگوں سے جنگ کا خیال پختہ ہو گیا۔ انہوں نے اس سے پوچھا، ہم کس سے ابتدا کریں؟ اس نے اپنے معروف مسجع انداز میں جواب دیا، سواریاں تیار کرو، لوٹ مار کے لیے کمر کس لو، پھر رباب قبیلے پر ٹوٹ پڑو، ان تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ یوں سب نے اس کی نصرت پر عہد کر لیا۔ اس کے آنے پر اشعار بھی کہے گئے، جن میں سے ایک کا مفہوم یہ تھا کہ ہماری طرف تغلب کی ایک بہن ایسے مردوں کے ساتھ آئی ہے جو قبیلے کے معززین میں سے ہیں۔ اور عطارد بن حاجب نے کہا، آج ہماری نبی عورت ہے جس کے گرد ہم گھومتے ہیں، جبکہ باقی لوگوں کے نبی مرد ہیں۔ اس کے بعد سجاح اپنے لشکر کے ساتھ یمامہ کی طرف بڑھی تاکہ وہاں موجود جھوٹے مدعی نبوت مسیلمہ بن حبیب سے علاقہ چھین لے۔ اس کے ساتھی گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ اس کا معاملہ بہت بڑھ چکا ہے اور اس کی طاقت مضبوط ہو گئی ہے۔ اس نے پھر سجا میں جواب دیا، یمامہ کی طرف چلو، کبوتر کی طرح پھڑپھڑاتے ہوئے بڑھو، یہ ایک فیصلہ کن مہم ہے، اس کے بعد تم پر کوئی ملامت نہ ہوگی۔ جب مسیلمہ کو اس کی آمد کی خبر ملی تو وہ اپنی سرزمین کے بارے میں خوفزدہ ہو گیا، خصوصاً اس لیے کہ وہ اس وقت تھمامہ بن اسال سے برسر پیکار تھا اور اس کے پاس اکرمہ بن ابی جہل مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ موجود تھے جو خالد بن ولید کی آمد کے منتظر تھے۔ چنانچہ اس نے سجاح کو پیغام بھیجا، امان طلب کی اور پیشکش کی کہ اگر وہ حملہ ترک کر دے تو قریش کی آدھی زمین اسے دے دے گا، اور کہا، اللہ نے یہ زمین تمہاری طرف لوٹا دی ہے اور تمہیں اس سے نوازا ہے۔ پھر دونوں کے درمیان ملاقات طے ہوئی۔ مسیلمہ اپنے 40 آدمیوں کے ساتھ آیا اور ایک خیمے میں ملاقات ہوئی۔ اس نے زمین کی پیشکش دہرائی جسے سجاح نے قبول کر لیا۔ پھر اس نے اپنا من گھڑت وحی اس پر پڑھا۔ اس نے اس سے پوچھا کہ تم پر کیا وحی نازل ہوتی ہے؟ تو وہ بولی، کیا عورتیں وحی کی ابتدا کرتی ہیں؟ اس پر اس نے نہایت لغو باتیں کیں، سینوں کے بھید جاننے کا دعویٰ کیا، فحش اشعار کہے، اور پھر تجویز دی کہ وہ اس سے شادی کر لے تاکہ دونوں قومیں متحد ہو جائیں۔ سجاح نے یہ بات مان لی، 3 دن اس کے پاس رہی، پھر اپنی قوم کے پاس واپس آ گئی۔ لوگوں نے اس سے پوچھا، اس نے تمہیں مہر میں کیا دیا؟ اس نے کہا، اس نے مجھے کچھ بھی مہر نہیں دیا۔ لوگوں نے کہا، یہ بہت برا ہے کہ تم بغیر مہر کے بیاہی گئیں۔ چنانچہ اس نے مسیلمہ کو پیغام بھیجا کہ وہ اس کا مہر ادا کرے۔ اس پر مسیلمہ نے اپنے مؤذن شبس بن ربی کو حکم دیا کہ وہ اعلان کرے، مسیلمہ رسول اللہ نے تم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی 2 نمازیں معاف کر دی ہیں، یعنی فجر اور عشاء۔ اور بعض روایات میں ہے کہ اس نے عورتوں کی عصمت کو حلال اور شراب نوشی کو جائز قرار دیا۔
یہی اس کا مہر تھا۔ اس کے بعد سجاح کو خبر ملی کہ خالد بن ولید یمامہ کے قریب پہنچ چکے ہیں، تو وہ بھاگ کر جزیرے کی طرف اپنے علاقے لوٹ گئی اور مسیلمہ سے اس کی آمدنی کا آدھا حصہ وصول کر لیا۔ وہ اپنے قبیلے بنو تغلب میں معاویہ بن ابی سفیان کے زمانے تک رہی، پھر عام الجماعت کے سال انہیں وہاں سے نکال دیا گیا۔ یوں سجاح کا یہ قصہ انجام کو پہنچا۔ اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، ایک کذاب سے گٹھ جوڑ کیا، پھر اس کا فریب کھل گیا اور وہ جان بچا کر بھاگ نکلی اور اپنی دعوت کے زوال کے بعد اپنی قوم میں جا بسی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا مت بھولیں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں۔